بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کا 5واں سال اور رجب الرجب کا مہینہ تھا۔ مشرکین مکہ کی سختیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں۔ بالآخر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار ان کو مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ہجرت کا عندیہ ملتے ہی سب سے پہلے جن خوش نصیبوں نے اپنے عزیز و اقارب، مال و متاع اور وطن چھوڑ کر ملک حبشہ ہجرت کی، ان میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ اس قافلے کے رئیس حضرت عثمان بن مختون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور قافلے میں دیگر افراد کے علاوہ حضرت ام سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ یہ وہی ام سلمہ ہیں جنہیں زمانہ آج ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے۔ آپ کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے، اور آپ قریش کے خاندان مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے قبول اسلام سے متعلق ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی در پردہ تبلیغ دین فرماتے تھے اور ابھی صرف 10 نفوس قدسیہ نے اسلام کے دامن میں پناہ لی تھی، آپ اپنے شوہر کے ہمراہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کا تعلق چونکہ ایک مشہور و معروف قبیلے سے تھا اور آپ کے والدین عرب معاشرے میں ایک اونچا مقام رکھتے تھے، تو لوگوں کی نظر میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مگر جو ہی مشرکین عرب پر آپ کے اسلام لے آنے کی خبر عیاں ہوئی تو یکسر تمام رشتہ داریاں اور دوستیاں ختم ہو گئیں۔ وہ جو قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے اب خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ ظلم و زیادتی کا ایسا دور شروع ہوا کہ جو بڑھتا ہی چلا گیا۔ بالآخر آپ نے اپنے تمام عزیز و اقربا، مال و متاع کو چھوڑا اور حبشہ کے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ حبشہ پہنچی تو اللہ عز و جل نے آپ کو ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا جس کا نام آپ نے سلمہ رکھا۔ یہ بچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر پیارا تھا کہ آپ اسی کے نام سے ام سلمہ مشہور ہو گئیں۔ کچھ عرصہ آپ حبشہ میں مقیم رہیں تو ایک روز قریش مکہ کی جانب سے یہ خبر ملی کہ مسلمانوں اور مشرکین میں اتحاد ہو گیا ہے اور تمام کفار بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر تھی، کیونکہ اس خبر کے ساتھ ہی ہجرت کرنے والے لوگوں کو اپنے عزیز و اقارب اور وطن کی یاد ستانے لگی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ اپنے وطن واپس لوٹا جائے۔ حق کی راہ میں شاید و مصائب برداشت کرنے کے بعد یہ قافلہ، جس میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، جب اپنے شہر کے قریب پہنچی تو بنی کنانہ کا ایک شخص ملا۔ حبشہ سے آنے والوں نے اس شخص سے مکہ کا حال پوچھا تو وہ بولا، یہ تو اہل مکہ کی ایک چال تھی جس کا شکار ہو کر تم لوگ لوٹ آئے ہو۔ وہ تو ابھی بھی اپنی پرانی روش پر ہی قائم ہیں۔ یہ خبر ان چند نفوس قدسیہ پر کسی قیامت سے کم نہ تھی جو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے اپنے وطن پہنچے تھے۔ پس انہوں نے باہمی صلاح مشورہ کیا کہ اب واپس حبشہ لوٹ جانے کی بجائے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر جو آپ حکم فرمائیں گے وہ ہم قبول کر لیں گے۔ چنانچہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو تمام قافلے والے اپنے کسی نہ کسی عزیز کی مدد لیتے ہوئے مکہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر کے ہمراہ مکہ داخل ہوئیں اور حضرت ابو طالب کی پناہ لی، مگر اپنے وطن میں یہ قیام دیر پا ثابت نہ ہوا۔ بالآخر ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھر اپنے عزیز و اقارب اور وطن چھوڑ کر حبشہ کو ہجرت کرنے والوں میں شامل ہو گئیں۔ یوں آپ اپنے آبائی وطن اور عزیز و اقربا کو دین اسلام کی سربلندی اور خدا اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر چھوڑ کر حبشہ کو 2 بار ہجرت کرنے والے خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ مہاجرین کا گروہ جو حبشہ میں قیام پذیر تھا، ان میں ایک اہم نام حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ وہی مقیم رہے، لیکن ہجرت مدینہ سے قبل چند مہاجرین ایک بار پھر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ انہی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔
کفار مکہ اپنی ضد، ہٹ درمی اور تعصب کی روش پر دستور قائم کیے ہوئے تھے، خاص طور پر ان لوگوں پر کہ جو حبشہ سے ہجرت کر کے واپس لوٹے تھے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ انہی دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی چکی میں پسے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی نوعیت سنائی دی اور صحابہ کرام گروہ در گروہ مدینہ شریف کی طرف چل دیے۔ جب سیدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خاطر تیسری بار اپنا وطن چھوڑنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھ وہ دردناک واقعہ پیش آیا کہ جسے یاد کر کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جس روز آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھ آپ کے سابقہ شوہر حضرت ابو سلمہ، آپ کے بیٹے حضرت سلمہ بھی تھے۔ آپ اپنے بیٹے کو گود میں لیے اونٹ پر سوار تھیں اور آپ کے شوہر نے نکیل تھام رکھی تھی۔ اسی وقت آپ کے خاندان والوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور آپ کے شوہر سے کہنے لگے، اے ابو سلمہ، تم جہاں جانا چاہو جاؤ، لیکن اب ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت ابو سلمہ نے کہا، یہ میری بیوی ہے اور میرے بیٹے کی ماں ہے، لہٰذا میں اسے جہاں چاہوں لے جا سکتا ہوں۔ خاندان والوں نے ایک نہ سنی اور اونٹ کی نکیل زبردستی تھام لی اور کہنے لگے، یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ حضرت ام سلمہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا شوہر اس قدر دلیر اور جرأت مند ہے کہ اکیلا ہی ان سے لڑ پڑے، لیکن یہاں ابھی مسلمانوں کو شدید رد عمل کی اجازت نہیں تھی۔ بس حضرت ابو سلمہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے اور فی الحال لڑائی نہ کرنے میں ہی مصلحت سمجھی اور اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ کو لے کر ابھی آپ کے خاندان والے واپس مڑے ہی تھے کہ حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے بھی آ گئے اور کہنے لگے، جب تم نے اپنی لڑکی کو ہمارے آدمی سے چھین لیا ہے تو پھر ہم اپنے بچے سلمہ کو کیوں اس کے پاس رہنے دیں؟ چنانچہ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور زبردستی حضرت ام سلمہ سے بچہ چھین کے لے گئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ اکیلی رہ گئیں۔ شوہر بھی چھن گیا، بیٹا بھی پاس نہ رہا، لیکن قربان جائیں کیا مجال کہ آپ کے پاس استقلال پر ذرا سی بھی لغزش آئی ہو۔ آپ نے ان اصحاب شکم لحمات میں بھی وہ داستان عزم و ہمت قائم کی اور اس دیدہ دلیری سے اسلام پر قائم رہیں کہ شاید ہی اس کی مثال کہیں ملتی ہو۔ بے شک یہ اللہ عز و جل کے فضل ہی کے باعث تھا اور آپ کے بقیہ حالات ہم آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔